ہر ایک آئیڈیل رہنما ہوگا، اپنے فرائض کی ادائیگی کرتی نظر آتی ہے تو اسے بے سر و چشم قبول بھی کیا جاتا ہے۔ جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشی تعاون کی ضرورت پیش آئی تو اس نے اپنی ساری دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ جب سبھی نے انکار کیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں سبقت پائی۔ محاصرے شیب عبد الطالب یعنی حکومت سیاسی و اقتصادی بائیکاٹ ہوا تو یہاں پر بھی نحاست و استقلال اور مسائل کا بندہ پیشانی سے مقابلہ کرتے شوہر کے حسد کی منبع آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے بعد جب سخت گھبراہٹ اور بے چینی طاری ہوئی تو بھرپور حوصلہ اور تسلی سے آپ کو مطمئن کیا۔ پھر اس نے اپنے بچوں کی ایسی بے مثل تربیت کا فریضہ ادا کیا کہ آج تک ان کا کردار دنیا کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ تصدیقہ شعار دولت مند اور انتہائی دانشور عظیم خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پھر وہ اس مقام پر حیرت آمیز مسرت کا احساس دلاتی ہیں کہ جبکہ عمر میں کئی سال چھوٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے نکاح کے پیغام بھجواتی ہیں۔ کیا دنیا کا کوئی مذہب دھرم ذات اتنی وسعت رکھتی ہے اور ایسے ماڈرن طریقہ کار کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ایسا مکمل کردار جو سیاسی سماجی مذہبی اور اخلاقی ذمہ داریوں کو بھرپور انداز میں پیش کر سکتا ہے۔ عورتوں کے کیا مسائل ہیں؟ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ عورتوں کو نوع انسانی کا نصف حصہ تسلیم کرتے ہیں۔ انہیں اس بات کا شدید احساس ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں اس کے مسائل کے متعلق سینکڑوں قوانین بنائے گئے مگر صحیح معنوں میں ان کو ان کا حق نہیں ملا۔ علامہ نے اپنی کتاب الکلام میں قرآن مجید کی روشنی میں اس مسئلے پر بڑی دلنشین گفتگو کی ہے اور ثابت کیا کہ اسلام نے عورتوں کو جو حقوق ادا کیے ہیں اس سے پہلے ان کو کسی مذہب نے عطا نہیں کیا۔ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن مجید نے بتایا کہ مرد عورت میں کس قسم کی فطری تعلق ہے اور یہ عورتوں کے انسانی معاشرہ کا جزء و اعظم اور مرد کی راحت و تسلی ہے۔ علامہ شبلی کے افکار و خیالات تقریباً ایک صدی قبل کے ہیں مگر اس کی معنویت و افادیت آدھی مسلم و برقرار ہے۔ سر سید احمد خان نے عورتوں کے مسائل و آزادی اور تعلیم کے متعلق اپنی تحریروں میں جو باتیں کی ہیں ان میں بعض خیالات مثلاً یہ کہ عورتوں کو فی الحال مذہبی تعلیم دی جائے اور یہ کہ پہلے مردوں کی تعلیم ہو پھر عورتوں کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے، ان کو علامہ شبلی نے نہایت مربوط و مدلل انداز میں پیش کیا اور پورے ہندوستان کے دانشور طبقے کو مسئلہ نسواں پر غور و خوض کرنے پر مجبور کیا اور اس پر جا بجا اپنی تحریروں میں قدیم و جدید خیالات کی تطبیق کی کوشش کی اور ثابت کیا کہ علم و فضل، فکر و شعور، ادب و تنقید، مسئلہ و مسائل، رسم و رواج کا کوئی میدان صرف مردوں کے لیے خاص نہیں بلکہ طبقہ اناث بھی اس میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے بشرطے کہ ان کو مناسب ماحول اور آزادی دی جائے۔ آج کا مسلم معاشرہ شناخت، امتیاز اور اختصاص کی شدید بنیاد پر خود غرض اور نفس پرستی کی قبیح عمل میں مبتلا ہو چلا ہے اور جس کا نظارہ و منظر گلیوں اور بازاروں میں فقیروں اور مسکینوں کے جم غفیر کی صورت میں ہمیں دکھائی پڑتا ہے۔ دنیا کے حرص و لالچ کی بنیاد پر ہم نے اسلام کی اجتماعی اور معاشرتی تعلیمات کو پش پشت ڈال دیا اور قضا و قدر کا بھی انکار کر بیٹھے۔ امہات المؤمنین کی مثبت فکر نے صرف امت کو ہی فائدہ نہیں پہنچایا، مدنی سماج کے غیر مسلم بھی اس سے بہرور ہوئے۔ ان نفوس قدسیہ نے علامہ شبلی نعمانی کی عادت صرف اور یورپ کی عورتوں کے اعلیٰ علمی استقلال اور علمی حالت کا اپنے زمانے کی مسلمان عورتوں کی حالت سے موازنہ اور اس میں واضح فرق دکھا کر یہ بتانے کی کوشش کی کہ یورپ کی عورتوں کی طرح ہندوستان کی عورتوں میں ہمت، جوش و استقلال ہو تاہم بے جا آزادی نہ ہو، بالکل اسی طرح جس طرح پردے کے اہتمام کے ساتھ اسلامی دور میں ملت کی عورتیں علمی، تہذیبی اور سیاسی سرگرمیوں میں دلچسپی رکھتی تھی۔ سیرت الصحابیات میں مولانا سعید انصاری لکھتے ہیں کہ میدان جنگ میں دیگر صحابیات کے ساتھ ام المؤمنین بھی شریک ہوئی، وہ مجاہدین کو پانی پلاتی، مرہم پٹی کرتی، زخموں اور مقتولوں کو میدان جنگ سے لے جاتی، تیر اٹھا کر دیتی، خورد نوش کا انتظام کرتی، کھانا پکاتی، قبریں کھودتی، فوج کی ہمت دلاتی۔ الغرض ہمیں ہر میدان میں ان نفوس قدسیہ کا کردار نظر آتا ہے، یہاں تک کہ جنگ جیسے قومی مسلک میں ان کی توجہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان عورتوں کا حضور صرف گھر کی چہار دیواری نہیں بلکہ کائنات کی رنگ بو میں ان کی حصہ داری ہے۔ اس سے انکار بیمار ذہنیت کی دلیل ہے۔ مذکورہ والا بیانات و حوالہ جات کی روشنی میں آج جب ہندوستانی خواتین کے مسائل کا جائزہ لیتے ہیں تو مسلمان کے انبار
مسائل کے انبار ہمیں گھیر لیتے ہیں، ہمیں قطعی ان مسائل سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان مسائل کی پہلی فرصت میں ایک فرصت بنائی جائے اور اللہ کا نام لے کر اعلیٰ وجہ بصیرت کی بنیاد پر پہلے ان مسائل میں اہم ترین مسائل کا انتخاب کر کے عملی کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہندوستانی خواتین کو پہلے ان کو ہر طرح کا تحفظ فراہم کیا جائے، بلا تفریق مذہب و ملت، ان کی بنیادی حقوق تغذیہ کا علاج فراہم کیا جائے۔ اگر وہ زیادہ عمر کی ہو گئی ہیں تو ان کے لیے شبیہ تعلیم کا معقول بندوبست اور انتظام کیا جائے تاکہ کم وقت میں اتنی بنیادی اور ٹھوس تعلیم حاصل کر لے کہ انہیں تعلیم سے رغبت پیدا ہو جائے، اچھے اور برے میں تمیز کر سکیں اور اپنے پیش آمد مسائل کو خود جان کر ان کو حل کرنے کی کچھ نہ کچھ صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اتنا کرنے کے بعد تب کہیں جا کر ان کے اندر یہ احساس ہو سکتا ہے کہ ان کی گود میں پلنے والی بیٹیاں کل کے عائشہ اور فاطمہ بن سکتی ہیں اور معاشرے کے لیے ایک آئیڈیل بن سکتی ہیں، لیکن اس سے قبل مذکورہ شرطوں کا پورا کرنا لازمی اور ناگزیر ہوگا۔ ہمارے ملک میں لڑکیوں اور خواتین کے روز ایک نئے اور پرکشش نعرے ایجاد کیے جاتے ہیں، جیسے ناری شکتی ہے سمان، بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ اور ہر ناری کا سمان کرو وغیرہ وغیرہ۔ یہ نعرے جتنے خوشنما ہوتے ہیں عملی لحاظ سے اتنے ہی بوتے ہیں، ورنہ اس وسیع و عریض ملک میں روزانہ ان کے ساتھ جو جنسی زیادتیاں ہو رہی ہے اور ان کا ہر طرح کا استحصال کیا جاتا ہے وہ نہ ہوتا۔ آئے دن میڈیا جیسے واقعات اس ملک کا مقدر بنتے جا رہے ہیں اور ابھی تو ہاتھرس کا واقعہ بالکل اس کی تازہ مثال ہے۔ اس ملک میں تقریباً 125 کروڑ باشندے بستے ہیں۔ ایک مفکر کے بقول عورتیں نصف دنیا کہلانے کی مستحق ہیں، یعنی اتنی بڑی آبادی ان کی ہے، ان پر نہ تو حکومت کمانے کا توجہ پاتی ہے اور نہ ملی و سماجی تنظیمیں بہت زیادہ عملی کردار ادا کر پاتی ہیں، تو ایسے میں ان کے مسائل کو کیسے حل کیا جائے اور ان کے ساتھ کیسے انصاف کا معاملہ کیا جائے؟ ان کے بہت سارے قوانین اور اصول ضوابط پر عمل کر کے نتیجہ دیکھ لیا گیا، اب اس میں صحابیات پر عمل کر کے دکھایا جائے کہ ان کے یہ مسائل کیسے حل ہوتے ہیں اور یہ نصف دنیا کس طرح صحابیات کی روشن اور تابناک زندگی کی عملی نمونے سے ایک نئی روح، ایک تازہ حیات جاویدہ کا احساس ہوگا اور انہیں معلوم ہوگا کہ آخر انہوں نے بھی تو کسی کی بیٹی اور کسی کی بہو، کسی کی بیوی اور کسی کی ماں کی شکل میں ہے، جس کا اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کیا ہے، وہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ دوسرے مقالہ نگار ہیں مولانا ابن النعمت قاسمی، استاد مدرسۃ الاصلاح سرائیے، عنوان امت مسلمہ کے معاشی مسائل اور ان کا قرآنی حل۔ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معاشی مسائل اور ان کا قرآن ہے۔ چونکہ معاشی مسائل کا تعلق ہر ایک سے ہے اور معاش کا مسئلہ انسانی زندگی کے اندر سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ سمجھا جاتا ہے، اور اسی کو لے کر کے دنیا کے اندر تمام طریقے کے حالات، جنگیں اور دوسری چیزیں برپا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو مسائل کے اوپر گفتگو کرنی ہے تو اس سے پہلے معاش کو، اس کی ماہیت اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور معاش کی بنیاد کن چیزوں پر ہونی چاہیے اور معاش کیسے بہتر ہو، یا یہ کہا جائے کہ صالح معاش کس کو کہا جائے اور اس کے کیا اصول و ضوابط ہوں جس کی بنیاد پر سب کو ایک جیسا فائدہ ملے۔ ان چیزوں کو طے کرنے کے بعد ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ رکاوٹیں کیا ہیں اور مسائل کیا پیدا ہو رہے ہیں۔ جب یہ چیزیں طے ہوں گی اور مسائل، رکاوٹیں، مشکلات، یہ ساری چیزیں جب سامنے آئیں گی تو پھر قرآن سے ان کا حل تلاش کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک معاش کے مسئلے کو لے کر کے یہاں پر جو بات میں نے لکھی ہے کہ معاش کسے کہتے ہیں اور معاش کی حقیقت کیا ہے، معاش کا مطلب کیا ہے، کہ اس کی بنیاد کو طے کرنے سے پہلے اس کی
اس حقیقت پر نظر ڈالنی بھی ناگزیر ہے معاش کا بنیادی موضوع اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کہ دولت کے حصول کے کیا اسباب ہوں، خرچ کے کیا طریقے ہوں اور کن وجوہات سے مال کا ضیاع مقدر بنتا ہے۔ انہی تینوں عناصر کو سامنے رکھ کر مسئلے معاش کو حل کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ اب دوسرے جو دنیا کے اندر نظام رائج ہیں، چاہے اشتراکیت و اجتماعیت کا ہو، چاہے سرمایہ دارانہ نظام ہو، ان کو کس طریقے سے لوگوں کے اوپر نافذ کیا گیا، اس کے کیا نقصانات ہیں، بہت اجمالی طور پر لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ در حقیقت ایک بہترین معاشی نظام کی بنیاد چند ہی مگر صحیح مضبوط ضوابط پر ہوتی ہے جو مندرجہ ذیل ہے۔ پہلی بات عدل، معاش کا سب سے بنیادی عنصر ہے عدل، کہ سب کو کسب معاش کا بنیادی و آزادانہ حق حاصل ہو، کہ کوئی دوسرا اس سے اس کی ملکیت کو چھین نہ سکے، ہر ایک اپنی من مرضی اور مکمل فطری آزادی سے تجارت کر سکے، دوسرا کوئی بھی مال اقتدار اور زور بازو کی بنا پر کسی کو مجبور و مجبور نہ کر سکے۔ دوسری چیز ہے مخیر، دوسری بات یہ ہے کہ وہ مخیر بھی ہو، کہ ضرورت مندوں کی کفالت بھی کرے اور لوگوں کو معاش و تجارت کے اسباب فراہم کرے۔ تیسری بات ہے کریم، تیسرا طریقہ یہ کہ کریم ہو، دوسروں کی عزت نفس کی پاسداری کرے، احسان نہ جتلائے، بھلائی کو اپنا حق سمجھے، اسے بوجھ تصور نہ کرے۔ رفاہی، چوتھی بات یہ ہے کہ وہ رفاہانہ ہو، کہ ہر قوموں کو ترقی کا راستہ دے، استحصال سے بچائے، ظلم و استبداد کی راہوں کو مسدود کرے۔ پاکیزہ، پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ پاکیزہ بھی ہو، یعنی دھوکے بازی، رشوت خوری، سودی لین دین، مضرت رساں وسائل اور جبر و استبداد سے پاک ہو۔ قابل عمل، چھٹی شرط یہ ہے کہ قابل عمل بھی ہو، محض زبانی جمع خرچ کا مظہر نہ ہو، بلکہ سبھی کے لیے اس کو عملی شکل دینا آسان تر ہو، رنگ و نسل یا مذہب و ملت کا کوئی امتیاز نہ ہو۔ اگر اس کے ساتھ یہ بڑھاوا دیا جائے کہ قابل عمل کے ساتھ ساتھ مفید بھی ہو اور ہمگیر عملی قدر و قیمت رکھتا ہو، نیز اصولی طور پر انتہائی مستحکم مگر فروع میں قدر لچک ہو، تو چار چاند لگ جائیں گے۔ اگر فکر منصفانہ ہو اور سوچ عادلانہ ہو تو بلا اختیار زبان اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور ہوگی کہ ان بنیادوں سے بہتر اور کوئی بنیاد ممکن نہیں۔ یہ ایسے عناصر ہیں کہ ان کے کاندھوں پر معاش دن دنی رات چوگنی ترقی کی راہیں طے کرے گا اور ہر صاحب ذوق سلیم اس کی افادیت کو کے سامنے سر تسلیم خم کر دے گا۔ اب اگر ان باتوں کو لے کر کے معاشی نظام کو آگے بڑھایا جائے تو سب سے پہلی چیز جو انسانی فطرت اس کے لیے رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے حرص۔ انسان یہ تصور کرتا ہے کہ جو کچھ دنیا کے اندر ہے وہ سب میرا ہی حق ہے، جتنا زیادہ میں حاصل کر لوں وہ سب میرا ہوگا اور مجھے ہی سب کچھ پانا چاہیے، اور اس کے لیے وہ تمام حیلے، اسباب اور طور طریقے اختیار کرتا ہے۔ خیر، جب ہم معاشی نظام کو اس عناصر پر راہ ترقی دکھلاتے ہیں تو سب سے پہلے فکری رکاوٹ سے اس کا سامنا ہوتا ہے، اور وہ فکری رکاوٹ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب میرا اپنا ہے، لہذا وہ اسے اپنانے کے لیے کسی بھی راہ پر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ قرآن نے اس فکر کا عمدہ علاج کیا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار۔ سورہ ابراہیم۔ ترجمہ، اللہ ایسا ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے پھلوں کی قسم سے تمہارے لیے رزق پیدا کیا، اخیر تک۔ بہرحال ان آیات یا ان جیسی تمام آیات میں رب کائنات نے یہ جتلا دیا ہے کہ جتنے بھی اسباب معاش اور وسائل تمہارے استعمال میں ہیں سب کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہی مالک حقیقی بھی ہے، لہذا اسے اپنا ذاتی سمجھنا اور اپنی من مرضی پر چلانا بالکل بھی زیب نہیں دیتا۔ رب کائنات نے تخلیق کیا ہے تو ملکیت بھی اسی کی ہوگی اور اختیار بھی اسی کا چلے گا۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ سورۃ النحل۔ مطلب واضح ہے کہ صحیح غلط کا فیصلہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے کیونکہ وہی مالک کل ہے۔ دوسری نفسیاتی رکاوٹ جو ترقی اور بہتر نظام میں مانع بنتی ہے وہ ہے حرص و لالچ۔ در حقیقت نوع انسانی اس مرض غزال کا شکار ہو کر کئی طرح کی اخلاقی بیماریوں کا محور بن جاتی ہے، جیسا کہ سود خوری، رشوت ستانی، دھوکہ دھڑی وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ جب آپ قرآن کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن نے اس کا دو طریقے سے علاج کیا ہے۔
ایک تو مال کی محبت کم کرنے کے لیے، اس کی حرص کو مٹانے کے لیے ایک نظام دیا، دوسرے اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اخلاقی بیماریوں کی پرزور انداز میں مذمت اور قباحت بیان کی۔ مسلمان معاشرہ پر زکوٰۃ نافذ کر کے انہیں مال کے تقسیم کی عادت دلائی اور اس کے علاوہ بھی جگہ جگہ ناداروں، غریبوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کی ترغیب بھی دلائی، جس سے انسان کے اندر مال جمع کرنے کی لالچ کا علاج ہو سکے اور وہ سمجھ سکے کہ ہماری کمائی ہوئی دولت میں دوسروں کا بھی حق ہے، تو دوسری طرف مال جمع کر کے رکھنے کو اور خرچ نہ کرنے کو قابل فکر بتایا۔ اس کے علاوہ اور کچھ چیزیں ہیں جو بہت مختصر انداز میں ہمیں بیان کیا ہے۔ اخلاقی بیماریوں کے علاج کے سلسلے میں قرآن نے کیا طریقہ کار اختیار کیا ہے، اس کے اندر پھر اگر موقع ہے تو آگے۔ مولانا محمد عمر خان ندوی، استاد مدرسۃ الاصلاح سرائے، عنوان بھارت کے مسائل اور ان کی بنیادیں۔ اللہ کے گھروں میرے مقالے کا عنوان ہے بھارتی عوام کے مسائل اور اس کی بنیاد۔ بھارت ایک جمہوری اور سیکولر ملک ہے، ایک شاندار ماضی کے ساتھ اس کی اپنی تابناک تاریخ ہے، لیکن اس وقت ملک کے عوام جس انارکی، غربت، جہالت، کرپشن، ظلم، ناانصافی، قتل و غارت گری، رشوت خوری، چوری و ڈاکہ زنی، گبن و دھوکہ دھڑی، جوا، شراب، سود اور نشہ خوری کی کثرت، نسلی و مذہبی تعصب، بے اعتمادی، بے وفاقی اور بے روزگاری کا شکار ہیں، وہ بہت ہی شرمناک اور انتہائی افسوسناک ہے۔ اس وقت ملک کی صورتحال کس قدر خراب ہے اور یہاں کے عوام کو کس طرح کے مسائل درپیش ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج ملک کے 69% عوام اپنے جائز کاموں کے لیے بھی رشوت دینے پر مجبور ہیں۔ حکومت کا کام عوام کی فلاح و بہبود ہے، لیکن ہمارے سرکاری دفتروں کا حال یہ ہے کہ وہاں اپنا کام کرانے کے لیے 52% لوگوں کو مجبوراً رشوت دینی پڑتی ہے۔ محکمہ قانون کی صورتحال اس سے بھی زیادہ خراب ہے، یہاں کرپشن کی شرح 62% ہے۔ اسی طرح ملک کے 60% عوام ٹریفک پولیس کو رشوت ادا کرتے ہیں، یہ رقم سال میں 1500 کروڑ تک پہنچ جاتی ہے۔ محکمہ تعلیم اور محکمہ صحت میں ہونے والی بدعنوانیوں کا یہ حال ہے کہ یہاں ہر قدم پر عوام کا استحصال کیا جاتا ہے اور بیچارے عوام کو چار ناچار اس میں ملوث ہونا پڑتا ہے۔ ان دونوں محکموں میں ہونے والی بدعنوانی کی رقم سال میں 3.25 لاکھ کروڑ تک پہنچ جاتی ہے، جو ہمارے دفاعی و رفاہی بجٹ سے بھی زیادہ ہے۔ اگر ملک کی سیاست کی بات کریں تو یہاں 78% سیاسی قائدین بدعنوان ہیں، جبکہ 31% ممبران پارلیمنٹ ایسے ہیں جن پر کوئی نہ کوئی فرد جرم عائد ہے۔ بدعنوانی کا رہن ملک کو کس طرح چاٹ رہا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ملک کی دولت کا بڑا حصہ کالے دھن کی شکل میں سوئس بینکوں میں جمع ہے۔ ہمارے ملک میں جو رقم بدعنوانی کی نظر ہوتی ہے اس کا تخمینہ 3 کھرب 19 ارب 72 کروڑ 50 لاکھ روپے سالانہ لگایا گیا ہے۔ بدعنوانی اور کرپشن کے علاوہ ملک میں بے روزگاری کا مسئلہ بہت سنگین ہے۔ سینٹر فار مانیٹرنگ انڈین اکنومی CMIE کے اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان کے شہروں میں بے روزگاری کی شرح 9.83% تک پہنچ گئی ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شہروں میں تقریباً ہر 10ویں آدمی کے پاس ملازمت نہیں ہے۔ وہیں ان اعداد و شمار میں گاؤں کی بے روزگاری کی شرح 7.65 درج کی گئی ہے۔ SDG 2019-20 کی رپورٹ کے مطابق 2030 تک جس بھارت کو غریبی مکت بھارت بننا تھا، اس وقت وہ 4 اکائی اور نیچے آ گیا ہے۔ ملک کے 22 صوبے غریبی دور کرنے میں آگے بڑھنے کے بجائے بہت پیچھے جا چکے ہیں۔ ملک میں خط افلاس سے بھی نیچے زندگی بسر کرنے والوں کی تعداد 21% سے زائد ہو چکی ہے۔ بدعنوانی اور بے روزگاری سے زیادہ بڑا مسئلہ بھارت کے عوام کے لیے یہاں کا بڑھتا کرائم گراف ہے، جس نے پورے ملک کو بے سکونی اور بدامنی کا گہوارہ بنا دیا ہے۔ انسان سے ڈرنے لگا ہے۔ خوف و ہراس کی ایسی گھٹا ٹوپ تاریکی چھائی ہوئی ہے جس نے ہر رشتے اور اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ انسانیت تڑپ رہی ہے اور شیطانیت کا بول بالا ہے۔ NCRB نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کے مطابق 2018 میں ہر دن تقریباً 80 قتل اور 91 آبروریزی کے حادثات ہوئے تھے۔ 2018 میں 35,356 عورتوں نے آبروریزی کے خلاف معاملات درج کرائے، جبکہ اس سے قبل 2017 میں 32,559 مقدمات درج ہوئے۔ اور اس کی تجزیے کے مطابق ملک میں آبروریزی کے شکار ہوئی عورتوں میں ہر چوتھی عورت نابالغ بچی۔
एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत की वेबसाइट हार्ट दी हेड के मुताबिक फरवरी 2019 में सबसे ज्यादा 37 वाकयात पेश आए, जिसके बाद मार्च में 36 नफरत अंगेज वाकयात रिपोर्ट हुए। मुश्तइल हुजूम का निशाना बनने वाले वाकयात में मजमूई तौर पर 72 वाकयात रिकॉर्ड हुए, जिनमें से निस्फ से ज्यादा 37 वाकयात में मुसलमान निशाना बने। इन तमाम वाकयात में मुतासरीन को या तो वंदे मातरम या जय श्री राम या जय हनुमान या पाकिस्तान मुर्दाबाद या सर से टोपी उतारने पर मजबूर किया गया, जबकि 5 अफराद को हुजूम के तशद्दुद में मारा गया। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तकरीबन 36 करोड़ आबादी आज भी सेहत, परवरिश, बुनियादी तालीम और सफाई से महरूम है, जबकि दूसरी तरफ मुल्क में एक ऐसा तबका भी है जिसे किसी चीज की कमी नहीं। जमहूरियत का चौथा सुकून समझे जाने वाले मीडिया की आज़ादी के सवालों के घेरे में है। दरअसल पेरिस की एक गैर सरकारी तंजीम रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के जरिए जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत पहले के मुकाबले में 2 मुकाम नीचे गिरा है और उसे 138वां मुकाम हासिल हुआ है। भारत में आवाम के सामने एक बड़ा मसला यहाँ की मौजूदा हुकूमत है, जिसने जमहूरियत के ढर्रे को छोड़कर तानाशाही का रुख इख्तियार कर लिया है। हुकूमत का काम यह है कि वो मुल्क की फलाह व बहबूद के साथ आवाम उन्नास की ज़रूरियात का ख्याल रखे, कम से कम कीमत में ज़रूरी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाए, मुश्किलात और परेशानियों में आवाम उन्नास के शाना बशाना खड़ी रहे, उनकी जायज़ मांगों को पूरा करे और उनकी जानिब से होने वाले इतराज़ात और इश्कालात को सुने और उनका मुनासिब हल पेश करे। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने जिस बेदर्दी और गैर जिम्मेदाराना रवैये के साथ कानून साजी और फैसले किए हैं, उससे साफ मालूम होता है कि ये हुकूमत तानाशाही के शेर को इख्तियार कर चुकी है। 8 दिसंबर 2016 को वज़ीर आज़म की जानिब से नोटबंदी का फैसला किसे याद नहीं होगा, जिसने पूरे मुल्क की मईशत को हिला कर रख दिया। पूरा भारत कतार में नजर आ रहा था, गरीब आदमी भूखों मरने पर मजबूर था, माएँ परेशान थी। जिस काले धन की वापसी और आतंकवाद के खात्मे की बुनियाद पर इसका फैसला किया गया, उसका मामूली नतीजा भी हमारे सामने नहीं है। 8 दिसंबर के बाद मुख्तलिफ मकामात पर धमाके हुए और काले धन की एक पाई भी मुल्क के सामने नहीं है। वज़ीर आज़म ने इसी काले धन की वापसी की बुनियाद पर हर भारतवासी के खाते में 15 लाख रुपए डालने का वादा किया था। सब एक खाब बन कर रह गया, अज़ाब जानी गई और पूरा मुल्क महीनों तक परेशान था। इसके बाद एनआरसी के नफाज और सीएए शहरियत तरमीमी कानून का तानाशाही फैसला लागू किया गया। मुल्क भर में बड़े पैमाने पर मुजाहिरे हुए, मुताबिक रियासतों ने कानून के नफाज से इनकार कर दिया, जामियात और यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गई, जगह जगह दफा 144 को नाफिज कर दिया गया, मोबाइल और नेट की सहूलियात बंद कर दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर ठंडी के सख्त तरीन मौसम में औरतों ने अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ मुजाहिरा किया, लेकिन हुकूमत ने अपना जालिमाना रवैया नहीं छोड़ा। लाठी चार्ज की गई, पुलिस की जानिब से तशद्दुद के वाक़यात हुए, तलबा और तालिबात को हरासा किया गया, उन पर आंसू गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया गया, उन्हें मुल्क मुखालिफ दफात में फंसाने की कोशिश की गई और पूरे मुल्क में मजहबी तफरीक का तनफ़ुर का जहर बोया गया। दफा 370 और 35A को हटाकर एक सूबे से उसका इम्तियाजी हक छीन लिया गया, सिर्फ उस बुनियाद पर कि उसे वो हक मुसलमान कम्युनिटी से मुतारफ करा रहा था। और मजीद जुल्म ये किया गया कि वहाँ के लोगों को कर्फ्यू जैसे हालात से दोचार किया गया, वहाँ के लोगों को सालों तक कर्फ्यू के हालात झेलने पड़े, उन्हें रोजमर्रा की बुनियादी सहूलियात से महरूम कर दिया गया, माएँ अपने बच्चों से बात न कर सकी और दूर दराज रह रहे कश्मीरी अपने लोगों से बात करने के लिए तरस गए। फिर कोविड-19 के दौरान में हुकूमत ने अपनी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। इसके अलावा हुकूमत ने मुल्क की रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले किसानों को मुसीबत में डाल दिया। मज़कूरा वाला कानून और माजी में तलाक़ सरासा का कानून और इसके अलावा कई ऐसे तरमीमी कानून हैं जो वाज़ेह कर रहे हैं कि मुल्क की मौजूदा हुकूमत तानाशाही के शरीर को इख्तियार कर चुकी है। भारत की बिगड़ती सूरत हाल और यहाँ के आवाम को दरपेश संगीन मसाइल की बुनियादों को तलाश किया जाए तो बहुत सारी वजूहात और बुनियादें हमारे सामने आएंगी, लेकिन 3 बुनियादें वाज़ेह तौर से हैं कि अगर उनको दुरुस्त कर लिया जाए तो उनकी कमी को दुरुस्त कर लिया जाए तो तमाम मुल्क तरक्की की सीधी और सही राह पर गामज़न हो सकता है। सही जमहूरियत, सच्चा सेकुलरिज्म और दुरुस्त अखलाक। जमहूरियत और सेकुलरिज्म के ताल्लुक से मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने इंदिरा गांधी को एक खत में लिखा, मुल्क की हिफाजत 3 बातों से होगी, सच्चे सेकुलरिज्म, सही जमहूरियत और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद। यही 3 रास्ते हैं जिनसे मुल्क बच सकता है। मौलाना ने ये बात भी बड़ी कुव्वत से कही और हर जगह कही। जनाब अहमद फराज उन्वान कुरान शरीफ का मुतालिया और मौलाना फराई रहमत की इफ्तार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के प्रोग्राम में मेरी गुफ्तगू का जो मौजू है वो कुरान मजीद का मुताला और इमाम फराही के अफ़कार। इमाम हमीदुद्दीन फराही रहमतुल्लाह अलैह बुलंद बाला अदावत और यगाने रोजगार शख्सियत के मालिक थे।
ان کے تبحر علمی، جلالت شان، وسعت معلومات، دقت نظر، فکری صلابت اور اشتہاری بصیرت کا اعتراف اہل علم و دانش نے کھلے دل سے کیا ہے اور انہیں زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ امام فراہی چاہے وہ فلسفہ کے پیچیدہ مسائل ہوں یا ادبیالیہ کی تخیل آفرینی، نحو کے خشک مسائل ہوں یا فن بلاغت کی نقطہ سنجی، توریت و انجیل کی تحریفات ہوں یا عبرانی زبان کی دقیق رسی، حدیث و فقہ کا میدان ہو یا شعر و ادب کا دبستان، ان سب پر دستگاہ کمال رکھتے تھے، لیکن ان کی تمام تر فکری کاوشوں اور دلچسپیوں کا محور و مرکز قرآن مجید تھا۔ وہ اس کتاب الہی کے حصار میں 40 سال تک مرتکب رہے اور اس بحر ناپیدا کنار کی شراوری میں اپنے سیاہ بالوں کو سفید کر دیا۔ اس طویل غور و فکر کے بعد امام فراہی اس نتیجے پر پہنچے کہ امت کی عروج و زوال کا انحصار دراصل کتاب اللہ سے ان کی وابستگی پر مبنی ہے۔ آج امت مسلمہ کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان سب کا واحد حل قرآن مجید ہے، چاہے وہ استشراقی سیلاب ہو یا مغربی افکار یا دوسرے خارجی و داخلی چیلنجز۔ قرن اول کے مسلمان جب تک اس کتاب الہی سے وابستہ رہے، جب تک اس نور الہی سے اپنے دل و دماغ کو روشن کرتے رہے اور اپنے تمام تر معاشی، سیاسی، سماجی مسائل اسی کی روشنی میں حل کرتے رہے، جب تک ان کی درسگاہوں سے قرآن پاک کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، سارے علوم و فنون اسی کی روشنی میں پڑھے اور پڑھائے جاتے رہے، اس وقت تک وہ فکر و فن کی دنیا میں بھی حکمرانی کرتے رہے اور سیادت و قیادت کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔ لیکن جب یونانی علوم و فنون کی الغار ہوئی، اسلامی درسگاہوں میں سرچشمہ علم و فن قرآن مجید کے بجائے ان علوم و فنون کے چرچے ہونے لگے، علماء امت کے مابین انہی علوم و فنون پر معرکہ آرائی ہونے لگی اور اسلامی دنیا انہی علوم کے اندر اپنی فکری غذا تلاش کرنے لگی، اور جب یہ علوم و فنون بنائے استدلال اور حق و باطل کا معیار بن گئے، اسی وقت سے یہ امت مائل بزوال ہو گئی اور آج یہ صورتحال ہے کہ جس میں ملت زخموں سے چور چور اور سرتپا لہو لہان ہے۔ امام فراہی کا نظریہ ہے کہ اگر آج یہ امت زوال و نقد کی اس گرداب سے نکل کر جو اقبال مندی کے عواموں میں بسیرا کرنا چاہتی ہے تو اسے تمسک بالکتاب کے تقاضے کو پورا کرنا ہوگا، اسی حبل متی کے ذریعے اپنے تمام تر مسائل کی رفع کرنی ہوگی اور بلا کسی معذرت اور مصلحت کوشی کے اپنے تمام معاملات کی تنظیم قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق کرنی ہوگی۔ امام فراہی امت کو قرآن پاک سے وابستہ کرنے کے لیے ان اسباب و علل کا جائزہ لیا جن کی وجہ سے امت قرآن پاک سے دور ہو گئی اور ان کے لیے قرآن فہمی کی راہ کو ہموار کیا۔ مطالعہ قرآن کے حوالے سے کچھ ایسے اصول دیے جو مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں، کاروان فکر و فن اس کی روشنی میں اپنی منزل کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ ذیل میں انہی تفصیلی اصولوں پر گفتگو ہوگی۔ ذیلی عنوان ہے قرآن مجید کثیر دلالت۔ قرآن فہمی کے حوالے سے امام فراہی کا پہلا بنیادی اصول یہ ہے کہ قرآن مجید کثیر دلالہ ہے، وہ اپنے اندر متعدد معنی و مفاہیم کا احتمال نہیں رکھتا، اس کی ہر آیت کی فقط ایک ہی تعویل ہوگی اور اس تعویل کی تعین میں قرآن مجید کسی کا محتاج نہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کے الفاظ کی حیثیت سے، اس کی تعلیم کی حیثیت سے، بحیثیت مجموع اس کے نظم کی حیثیت سے رہنمائی قبول کر لیں تو یہ ہمیں درست مفہوم و تعبیر تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو ہمیں اختلافات نظر آتے ہیں وہ ہمارے قلت علم و تدبر کا نتیجہ ہے۔ ان تفصیلات سے واضح ہوتا ہے کہ علامہ فراہی کے نزدیک قرآن مجید کی حیثیت کشور علم کے فرما روا کی ہے، وہ علم استدلال کی دنیا میں قول فیصل، مہیمن اور نظام فرقان کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی ہر آیت کی فقط ایک ہی تعویل ہوگی اور اس تعویل میں کسی خارجی وسیلے کا محتاج ہے۔ نظم قرآن کے ذیلی عنوان ہے۔ نظم قرآن امام فراہی کے نزدیک فہم قرآن کی کلید ہے، اس کے بغیر قرآن کے اسرار و معارف تک رسائی ممکن نہیں۔ یہ کلید جب کسی کے ہاتھ آ جاتی ہے تو اس پر قرآنی اسرار و معارف کے دروازے کھلتے ہیں اور اسے اس بحر بے قرار کی وسعتوں کا اندازہ ہوتا ہے اور وہ ان تمام تر اختلافات سے محفوظ ہو جاتا ہے جو نظم قرآن کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ اس میں دو رائے نہیں کہ علماء مفسرین کی ایک تعداد نظم قرآن کی زمان قدیم سے قائل رہی ہے، بعض مفسرین نے تو اپنی عزت و درماندگی کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، بعض نے اس میں عمل برتنے کی کوشش بھی کی ہے لیکن وہ اپنی اس کوشش میں بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے عام مفسرین کا تصور نظم بہت ہی تنگ اور محدود ہے، ان کے نزدیک نظم قرآن مناسبت کا نام ہے، وہ صرف دو آیتوں یا دو صورتوں کے درمیان ربط تک ہی محدود ہے، جبکہ امام فراہی کے نزدیک قرآن مجید اپنی حیت، ترکیب، معنی و مواد اور موضوع کے لحاظ سے منظم کلام ہے۔ مختصراً امام فراہی کے نزدیک نظم قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف دو آیتوں یا دو صورتوں کے مابین ربط نہ تلاش کیا جائے بلکہ سورے پر بار بار غور کیا جائے، اس کا ایک مرکزی مضمون متعین کیا جائے اور پھر سورے کے تمام مضامین میں اس طرح ربط قائم کیا جائے کہ ان تمام مضامین کا رخ مرکزی مضمون کی طرف ہو جائے، گویا اس سورے میں کثرت مضامین کے باوجود وحدت کی شان نمایاں اور وہ سورہ ایک وحدت معلوم ہونے لگے۔
ذیل عنوان ہے تفسیر آیات بالآیات۔ نظم قرآن کے بعد امام فرائی کے نزدیک تفسیر قرآن کا تیسرا بنیادی اصول تفسیر آیات بالآیات ہے، یعنی قرآن کی تفسیر خود قرآن مجید کی روشنی میں کی جائے، قرآن کے ایک مقام کا مفہوم دوسرے مقامات کی مشابہ آیات کی روشنی میں طے کیا جائے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو باہم دیگر مشابہ ہے، اس میں ایک ہی بات مختلف انداز و اسلوب اور گونا گو پیرائے میں بیان کی گئی ہے، کہیں اجمال تو کہیں تفصیل۔ امام فرائی کے علاوہ علماء مفسرین اس اصول تفسیر القرآن یفسر باب و باب کے معید رہے ہیں، لیکن اس کا استعمال بہت کم ہوا ہے۔ ذیل میں بطور مثال امام ابن تیمیہ کا قول درج کیا جاتا ہے جو اہل سلف میں سے ہیں۔ امام تیمیہ کا فرمان ہے تفسیر کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کی جائے۔ اس اہم اصول پر امام فرائی اور علماء مکتب فرائی نے خاص طور پر توجہ دی ہے اور اسے اپنی تفسیر میں ترقی کی کوشش بھی کی ہے۔ ایک دینی عنوان ہے شاذمانی کا ترک۔ تفسیر قرآن کا چوتھا اصول شاذمانی کا ترک ہے۔ قرآن مجید کسی بھی لفظ کا ایسا معنی نہیں مراد قرآن مجید کی کسی بھی لفظ کا ایسا معنی نہ مراد لیا جائے جو لغت میں شاذ اور باقی قرآن سے موافقت نہ رکھتا ہو، کیونکہ قرآن مجید عربی مبین میں نازل ہوا ہے، اس کی زبان فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، جس کے سامنے اہل عرب حیران و شرطہ رہ جاتے ہیں جنہیں اپنی طلاقت لسانی اور دور بیانی پر بڑا ناز تھا۔ قرآن مجید فصیح، معروف اور واضح الفاظ کو چھوڑ کر شاذ، منکر اور غریب الفاظ کا استعمال نہیں کر سکتا، اس سے عرب نامانوس ہوں، اس لیے قرآن مجید کی وہی معنی مراد لیے جائیں گے جو معروف اور ثابت ہوں۔ ذیل عنوان ہے اسالیب قرآن سے واقفیت۔ امام فرائی کے نزدیک تفسیر قرآن کا پانچواں بنیادی اصول اسالیب قرآن سے واقفیت ہے۔ اسالیب کی اہمیت ہر زبان میں مسلم ہے، اس کے بغیر فصیح و بلیغ کلام کے محاسن تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ ہر زبان اپنے اندر اس فصاحت و بلاغت کا سمندر رکھتی ہے اور اس بلاغت کو سمجھنے کے لیے اس کی کچھ اسالیب ہوتے ہیں۔ امام فرائی نے اسالیب قرآن پر ایک کتاب بھی لکھی ہے جس میں کلام عرب اور قرآنی نظائر کی روشنی میں قرآنی اسالیب کو واضح کیا ہے۔ دوسرا سیشن کا آخری مقالہ نگار مولانا رضا احمد اصلاحی استاد محمد رسول سرائے بیٹھ کے تشریف لائیں۔ عنوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تعارف کس طرح کرایا جائے۔ السلام علیکم۔ میرا عنوان جو بتلایا گیا ہے اس میں کچھ پہلو چھوٹ گئے ہیں۔ اصل جو عنوان دیا گیا تو اس طرح تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا غیر مسلم سماج میں تعارف کیوں اور کیسے، یہ دو پہلو تھے اور میں نے انہی دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کے اپنا مقالہ تیار کیا۔ مقالہ جو ہے میرا اس کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلا حصہ تمہید ہے، دوسرے حصے میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مناسبت سے سنت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آگے کی جو گفتگو اس کے لیے ہم واپس کریں۔ تیسرے حصے میں نے اس بات سے بحث کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف غیر مسلم سماج میں کیوں ہونا چاہیے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے کون سی چیزیں تقاضا کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا غیر مسلموں میں تعارف کرائیں۔ اس پہلو سے میں نے کچھ چیزیں ذکر کی ہیں۔ پھر اس مقالے کا جو آخری پہلو ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا غیر مسلم میں تعارف کیسے کرا سکتے ہیں۔ یہ 4 پہلو ہیں۔ مقالہ طویل ہے، اس کو جو وقت طے کیا گیا اس میں پڑھا نہیں جا سکتا، اس لیے میں نے اس کا جو نقشہ بیان کر دیا اور مختصراً میں پڑھ دوں گا، جو چیزیں وضاحت ہوگی 2-1 منٹ میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ آج سے 1450 سال پہلے کی دنیا کو خورشید کی جہالت و توہم پرستی، ظلم و زیادتی کی آمادگاہ خدا واحد کے مقابلے میں شجر و حجرت کی پرستی کی جاتی تھی۔ جہالت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ انسانی شرمگاہ بھی تقدس کے درجے میں پہنچ گئی تھی۔ انسانوں کی قیمتی جانیں کتنی ہی دیوی دیوتا کی بھیٹ چڑھا دی جاتی تھی۔ توہم پرستی کا عالم یہ تھا کہ انسانوں کو چھوڑ کر دنیا کی ہر چیز موجودہ اور لائق عبادت بن گئی۔ ظلم و ستم اور جبر و طغیان کی لہریں کر اٹھتی تھیں اور مستقل بھڑکنے والی جنگ آبادی کا صفایا کر دیا کرتی تھی۔ مغرب و مشرق کی جو طاقتیں فارس اور روم کے درمیان آئے تھی، ہونے والی کشمکش میں ہزاروں لاکھوں انسان موت کا نوالہ بن جایا کرتے تھے۔ شہر کے شہر کھنڈر اور کھیتوں کے کھیت خاکستر ہو جاتے۔ اگر دنیا ایک ایسے قائد اور رہبر کی منتصب تھی جو دنیا کی اس محیط منظر کو تبدیل اور دلخراش صورت کو بدل دے اور ہدایت ربانی سے اس زمین کو منور کر دے،
ज़्यादा हक से हटी हुई इंसानियत को राह हक का निशान दिखाए, मजलूमों और महकूमों और दबे कुचले लोगों को इज्जत और करामत की ज़िंदगी का मौका फराहम करे, जालिमों और जाबिरों को उनके जुल्म जबर से रोक दे। अल्लाह ताला ने अर्ज़ व समा की इस फरियाद को खाली न जाने दिया, याद अपने आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रिसालत के साथ दुनिया के कैसे हिस्से में मबूस किया जो तारीकियों में बास पहलू से दुनिया के दूसरे हिस्सों से तारीख का होने के बावजूद आखिरी रिसालत के लिए कई एतबार से बहुत मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 वर्ष की उम्र में रिसालत के लिए मुंतखब किया गया और आपने मुसलसल 30 साल की मुद्दत में पूरे जज़ीरे नुमा अरब का माहौल बदल दिया। अब कुफ्र शिर्क के मुकाबिल तौहीद ईमान की दौलत से लोगों के दिल मुनव्वर थे, ज़्यादातर तौहम परस्ती के बजाय जो इरफान से लोगों के अज़हान रोशन हो चुके थे। जुल्म जौर के मुकाबले में अब इंसाफ और मुसावात इंसानी का परचम आगे में लहराने लगा। आपके बाद तहरीक रुक नहीं गई, बल्कि आपकी जानिसार असहाब और दरजगाह रिसालत मोहम्मदी से फैज़याब होने वालों ने न सिर्फ आपकी तहरीक को दुनिया के गोशे गोशे में पहुंचाया, बल्कि आपके अक़वाल व अफ़आल और आपकी ज़िंदा उसवे हसना से दुनिया को मुतारफ़ कराया। आज की दुनिया भी 1450 साल पहले की दुनिया से मुख्तलिफ नहीं है। ज़्यादा आज फिर एक मरतबा इसकी ज़रूरत है कि हम मुसलमान दुनिया को हक़ व सदाकत की उस तालीम से रोशनास कराएं जो आखिरी नबी पर आखिरी रिसालत के तौर पर सात आसमान से नाज़िल हुई थी, और साथ ही साथ नबी आखिरी ज़मां की उसवे हसना से लोगों को मुतारफ़ कराएं। मकाला दरअसल इसी एहसास के पेश नज़र कारीन की खिदमत में पेश किया जा रहा है। उसके बाद सुन्नत की लग़वी तहक़ीक़ है, जिसको मैंने कलाम अरब और इसी तरह से दूसरे जो लग़वीयीन हैं उनकी मदद से मैंने उसको तय करने की कोशिश की है। फिर उसके बाद सुन्नत का इस्तिलाही मफ़हूम कुछ इस तरह बयान किया गया है। लफ्ज़ सुन्नत की इस लग़वी वज़ाहत के बाद ये बात खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद वो तर्ज़ फ़िक्र है जिसकी तरफ आपने दावत दी, वो तरीक़ा अमलिया है जिसे आपने अख्तियार किया, और वो मनहज और तर्ज़ अमल है जिसकी तरफ आपने बुलाया। यही चीज़ है जिसको कुरान ने लफ्ज़ों में अदा किया है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फिर उसके बाद मैं अपने मकाले के अपने तीसरे हिस्से पर आते हुए मैंने बताया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का गैर मुस्लिम में ताल्लुक़ क्यों होना चाहिए। उसमें बहुत सारी वजूहात मैंने जिक्र की हैं। सबसे पहली वजह मैंने खुसूसियत रिसालत मोहम्मद की मोहम्मदी का तकादा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की जो खुसूसियात हैं उस पहलू से हमसे तकादा करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को दूसरों तक पहुँचाएँ। उन खुसूसियात में सबसे पहली खुसूसियत मैंने दिखाई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुकम्मल है। हर पहलू से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जिस पहलू से हम देखें उसमें हमारे लिए उसवा और नमूना है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल जिसको मैंने कुछ इस तरह से लिखा है, आपकी पहली खुसूसियत है कि आपकी सीरत बैतबार इत्तिबा के मुकम्मल, बैतबार तारीख़ इंतहाई महफूज और बैतबार बयान आखिरी दर्जा मुस्तक़बिल हल्कात। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी खुसूसियात का जिक्र करते हुए मैंने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की दूसरी खुसूसियत आपकी रिसालत जामिया और कामिला और शामिला है। तो शमूलियत और जामियत मकानी, ज़मानी और मौज़ूई तीनों है। शमूलियत मकानी के तहत मैंने लिखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक जहाँ के लिए नहीं भेजे गए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। फिर दूसरे नंबर पर शमूलियत ज़मानी, इससे मुराद मेरी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक के लिए नबी बनाकर भेजा गया। फिर तीसरी जो खुसूसियत इस पहलू से शमूलियत मौज़ूई, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस रिसालत के साथ भेजा गया वो इंसानी ज़िंदगी के तमाम शोबे पर मुहित है। ये तमाम चीज़ें तकादा करती हैं कि आपकी सुन्नत और आपकी उसवा का लोगों में तारुफ कराया जाए। फिर उसके बाद तीसरी खुसूसियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु मसरूफ़े बेकार रहे और मुसलसल जिद्दोजहद करते रहे। आप देखें कि कई महाजों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की, अरब के महाज पर भी, मुनाफिकों के महाज पर भी, फारस और रूम के महाज पर भी, इस तरह के। फिर उसके बाद मैंने देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का तारुफ आप इंसानी शख्सियत के एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ लोगों में होना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने कुछ तरीके बताए हैं किस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का तारुफ गैर मुस्लिमों में करा सकते हैं। उसमें सबसे पहला तरीका सबूती है कि हम इनफरादी और इज्तिमाई हर एतबार से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक अपने आप को ढाल लें। फिर दूसरा तरीका मैंने देखा है फिक्री, यानी इस वक्त हर तरह के लिटरेचर तैयार करने की ज़रूरत है जो अवामी भी हों, इसी तरह से बड़े लोगों को सामने रखकर भी लिखा गया हो, यानी स्कॉलर को सामने रखकर लिखा गया हो, इस पहलू से यानी फिक्री और अमली। और तीसरा जो तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को गैर मुस्लिमों तक पहुँचाने का है
अमली तरीका है। अमली तरीके में हम तलबा में किस तरह से पहुंचा सकते हैं, स्कॉलरों में किस तरह से पहुंचा सकते हैं, आम लोगों में किस तरह से पहुंचा सकते हैं, इन तमाम चीज़ों से बहस की गई है। आप इस मकाले को पढ़ सकते हैं। हज़रात 10 मिनट सवाल जवाब के लिए मुतय्यन किया गया है, और जिन हज़रात सवाल करना चाहते हैं मौलाना निगार से आप सवाल कर सकते हैं। राजेश साहब के घराने से ताल्लुक़ रखते हुए आज़ाद राजेश साहब जो शिबरी पानी के उस्ताद हैं, उनके ज़ेर तरबियत मुजीबुद्दीन इलाही साहब ने मकाला अपना पेश किया।